اچھا، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو ہمیں اس دنیا سے بہت بہت دور لے جائے گا، وقت اور خلا کے بالکل آخری سرے تک۔ ہم کائنات کے اس کنارے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ افق جس کے پار دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سوچنے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ ہر وہ چیز جو ہم جانتے ہیں، ہر ستارہ، ہر کہکشاں، سب کچھ ایک بہت بڑے اندیکھے بلبلے کے اندر ہے۔ لیکن یہ بات اس گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم کائنات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس بلبلے کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے۔ کائنات کے اس سرے تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ہیں کہاں۔ آخر ہر سفر کہیں سے تو شروع ہوتا ہے، تو چلیے ایک قدم پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں ہمارا پتہ کیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا گھر، ہم ہیں زمین پر، جو ہمارے نظام شمسی کا ایک حصہ ہے۔ ہمارا نظام شمسی بھی ملکی وے کہکشاں کے اندر موجود قریباً 200 ارب ستاروں میں سے صرف ایک ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہماری کہکشاں بھی 50 دوسری کہکشاؤں کے ایک مقامی گروہ کا حصہ ہے، اور وہ گروہ خود ایک بہت ہی بڑے ورگو سپر کلسٹر میں شامل ہے، جس میں ہزاروں کہکشائیں ہیں۔ مطلب ہر قدم پر پیمانہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سوچنا بھی مشکل ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا، کائنات تو بہت ہی بڑی ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اتنی وسیع ہے تو پھر ہماری نظر کی کوئی حد کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم ایک نقطے کے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے؟ اس کا جواب ایک ایسے بنیادی قانون میں چھپا ہے جس پر یہ پوری کائنات چلتی ہے۔ یہ ہے کائناتی رفتار کی حد، کائنات کی آخری حد۔ کوئی بھی چیز، مطلب بالکل کچھ بھی، اس سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ اور یہ صرف کوئی تکنیکی تفصیل نہیں ہے، یہ کائنات کو سمجھنے کی چابی ہے۔ ہر وہ چیز جو ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ ستاروں کی روشنی ہو یا دور دراز کہکشائیں، سب اسی رفتار کی پابند ہیں۔ اور اب آتی ہے دوسری ضروری چیز، اس کائنات کی عمر۔ ہمارے بہترین اندازوں کے مطابق کائنات تقریباً 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ سے شروع ہوئی، اور یہ جو وقت ہے نا، اس کا سیدھا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں۔ تو بات بہت سیدھی سی ہے۔ اگر کائنات 13.8 ارب سال پرانی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ سب سے دور سے آنے والی روشنی نے بھی 13.8 ارب سال کا ہی سفر کیا ہوگا۔ اس سے زیادہ دور سے آنے والی روشنی تو ابھی تک ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے۔ اس سے بالکل ایک قدرتی، ایک منطقی حد بن جاتی۔ لیکن اب یہاں سے کہانی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ اگر ابھی تک لگ رہا تھا کہ حساب کتاب بہت سادہ ہے، تو ذرا ٹھہریے، کیونکہ اب ایک بہت بڑا کائناتی موڑ آنے والا ہے۔ یہ سوال تو ذہن میں آتا ہی ہے نا؟ بالکل منطقی لگتا ہے۔ روشنی نے 13.8 ارب سال سفر کیا، تو فاصلہ بھی 13.8 ارب نوری سال ہی ہونا چاہیے۔ سادہ، مگر سچائی اتنی سادہ ہے نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری قابل مشاہدہ کائنات کا قطر 13.8 ارب نوری سال نہیں ہے، بلکہ یہ حیران کن طور پر 93 ارب نوری سال ہے۔ ایک منٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس کا کنارہ ہم سے ہر طرف تقریباً 46.5 ارب نوری سال دور ہے۔ اگر روشنی نے سفر ہی صرف 13.8 ارب سال کیا ہے، تو پھر یہ اتنا بڑا فرق کہاں سے آ گیا؟ اس کا جواب ہے کائناتی پھیلاؤ، یعنی کائنات کا پھیلنا۔ سوچئے، جب روشنی کے اس فوٹون نے اربوں سال پہلے اپنا سفر شروع کیا تھا، تو اس کی کہکشاں ہم سے کافی قریب تھی۔ لیکن جب تک وہ فوٹون ہم تک پہنچتا، اس کے اور ہمارے درمیان کا خلا خود ہی پھیل رہا تھا، کھچ رہا تھا۔ اس نے اس کے سفر کو بہت لمبا کر دیا۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک چونٹی ایک ربر بینڈ پر چل رہی ہو، جسے دونوں طرف سے کھینچا جا رہا ہو۔ چونٹی اپنی رفتار سے چل رہی ہے، لیکن ربر بینڈ خود لمبا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اسے کئی زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر یہ 93 ارب نوری سال کا بلبلہ وہ سب کچھ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو پھر اس کے باہر کیا ہے؟ کیا کائنات بس یہیں آ کر ختم ہو جاتی ہے؟ یہیں پر قابل مشاہدہ کائنات کا تصور آتا ہے، اور اس میں سب سے اہم الفاظ ہیں قابل مشاہدہ اور زمین سے۔ اس کا مطلب یہ پوری کائنات نہیں ہے، یہ صرف وہ حصہ ہے جو ہمیں اپنی جگہ سے، اپنے نقطۂ نظر سے نظر آتا ہے۔ ہم اس کائناتی بلبلے کے بالکل مرکز میں ہیں۔ تو اب ہمارے سامنے دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک طرف ہے وہ کرہ جسے ہم دیکھ سکتے ہیں،
ایک محدود سائز کا بلبلا جس کا سائز ہمیں پتہ ہے، اور دوسری طرف ہے پوری کائنات جو شاید اس سے بہت بہت زیادہ بڑی ہو سکتا ہے کہ لامحدود ہو۔ اصلیت یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اس کنارے کے پار کیا ہے۔ یہ مثال اس پوری صورتحال کو بہت اچھے سے سمجھاتی ہے۔ ہم اس جہاز پر سوار ہیں اور ہماری لالٹین کی روشنی بس ایک خاص حد تک ہی جاتی ہے۔ سمندر تو بہت بڑا ہے، لامحدود، لیکن ہم صرف اپنے آس پاس کا وہ چھوٹا سا روشن حصہ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس سب کے سب سے زیادہ گہرے، ذہن گھما دینے والے نتیجے پر۔ روشنی کی رفتار محدود ہونے کی وجہ سے جب بھی ہم خلا میں دور دیکھتے ہیں، ہم اصل میں ماضی میں، یعنی گزرے ہوئے وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ذرا اس پر غور کریں۔ ہم سورج کو جیسا دیکھتے ہیں وہ اس کی 8 منٹ پہلے کی حالت ہوتی ہے۔ ہمارا سب سے قریبی ستارہ پروکسیما سینٹوری جیسا دکھتا ہے وہ 4.2 سال پرانا ہے۔ سب سے قریبی بڑی کہکشاں اینڈرومیڈا کو ہم اس کی 25 لاکھ سال پرانی شکل میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم قابل مشاہدہ کائنات کے بالکل کنارے تک دیکھتے ہیں تو ہم 13.8 ارب سال ماضی میں جھنک رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر یہ کنارہ آخر ہے کیا؟ یہ کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، یہ خود وقت کی ابتدا ہے، وقت کا شروع۔ یہ کائنات کی سب سے پہلی روشنی ہے، بگ بینگ کے تقریباً 3,80,000 سال بعد کی ایک تصویر، جب کائنات اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ روشنی آزادی سے سفر کر سکی۔ ہم لفظی معنوں میں کائنات کی پیدائش دیکھ رہے ہیں۔ اور اب وہ سوال جو سب کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ فرض کریں اگر کوئی اس قابل مشاہدہ کائنات کے کنارے پر کھڑا ہو اور ہماری طرف دیکھے تو اسے ہماری ملکی وے نظر نہیں آئے گی۔ وہ بھی جب پیچھے دیکھے گا تو اسے وقت کا آغاز ہی نظر آئے گا، اپنے بگ بینگ کا نظارہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ہر دیکھنے والے کا اپنا ایک قابل مشاہدہ بلبلا ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی سوچ ہے جو اس کائنات میں ہماری جگہ کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔